یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو پوری زندگی دوسروں کو دیکھتا رہا مگر خود کو دیکھنے سے ہمیشہ ڈرتا رہا۔ ایک بڑے اور مصروف شہر میں سلیم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ تعلیم یافتہ تھا، سمجھدار تھا اور اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا خوب جانتا تھا۔ لوگ اکثر اس کی باتیں سنتے بھی تھے مگر دل سے قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ سلیم کی ایک عادت تھی، وہ ہر وقت دوسروں کی غلطیاں نکالتا رہتا تھا۔ اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی غلطی کر دیتا تو سلیم فوراً اس پر تنقید شروع کر دیتا۔ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تمہاری کمزوری ہے، لوگ تمہیں سنجیدہ نہیں لیتے۔ وہ یہ سب باتیں اس انداز میں کہتا جیسے وہ سب سے بہتر ہو۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سے دور ہونے لگے۔ کوئی اس کے پاس دل کی بات کرنے نہیں آتا تھا، کوئی اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا نہیں چاہتا تھا، مگر سلیم کو لگتا تھا کہ مسئلہ دوسروں میں ہے۔ وہ سوچتا لوگ سچ برداشت نہیں کر سکتے۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کی زندگی میں ایک عجیب سی خالی پن بڑھنے لگا۔ ایک دن وہ گھر میں اکیلا بیٹھا تھا، خاموشی تھی، کوئی آواز نہیں۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، آخر سب مجھ سے دور کیوں ہو گئے؟ یہ سوال اس کے دل میں بار بار گونجنے لگا۔ اسی بے چینی میں وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ چلتا رہا بغیر کسی مقصد کے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچا جہاں ایک پرانا کنواں تھا اور اس کے پاس ایک درویش بیٹھا تھا۔ درویش سادہ لباس میں تھا اور خاموشی سے کنویں کے پانی میں دیکھ رہا تھا۔ سلیم اس کے قریب گیا اور بولا، بابا جی، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ سلیم نے خود ہی کہنا شروع کیا، لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہیں، میں سچ بولتا ہوں، پھر بھی کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، کنویں میں جھانکو۔ سلیم نے حیرانی سے کنویں میں دیکھا، اسے اپنا عکس نظر آیا۔ وہ بولا، یہ تو میں ہوں۔ درویش نے کہا، دوبارہ دیکھو غور سے۔ سلیم نے دوبارہ دیکھا، پانی ہل رہا تھا، عکس بھی بکھرا ہوا تھا۔ یہ صاف کیوں نہیں دکھ رہا؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے کہا، کیونکہ پانی بے چین ہے، جب پانی پرسکون ہوگا تب تم خود کو صاف دیکھ سکو گے۔ یہ سن کر سلیم خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، انسان کا دل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب دل میں غرور، غصہ، حسد اور شک ہو تو وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی دیکھتا ہے۔ تم دوسروں میں جو دیکھتے ہو وہ اکثر تمہارے اپنے اندر ہوتا ہے۔ یہ جملہ سلیم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ پہلی بار خاموش ہوا۔ تو کیا میں غلط ہوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، غلط ہونا مسئلہ نہیں، اپنی غلطی نہ دیکھنا اصل مسئلہ ہے۔ سلیم کے دل میں ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ وہ کنویں کے پاس بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس نے خود کو جانچنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے، وہ لمحے یاد آئے جب اس نے کسی کو نیچا دکھایا، وہ وقت یاد آیا جب کسی نے اس سے مدد مانگی اور اس نے صرف تنقید کی۔ اسے وہ سب چہرے یاد آئے جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے غائب ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سب کو کھو دیا۔ درویش نے کہا، تم نے سب کو نہیں کھویا، تم نے خود کو کھو دیا تھا۔ یہ سن کر سلیم ٹوٹ گیا۔ میں خود کو کیسے واپس پاؤں؟ درویش نے نرمی سے کہا، خاموشی اختیار کرو، اپنے دل کے اندر جھانکو اور سچ سے مت بھاگو۔ سلیم نے آنکھیں بند کر لیں۔ شروع میں خیالات کا طوفان تھا مگر آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد کنویں کا پانی بھی بالکل ساکت ہو گیا۔ سلیم نے دوبارہ جھانکا۔ اس بار اس کا عکس بالکل صاف تھا مگر اس بار وہ صرف اپنا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا،
وہ اپنی حقیقت دیکھ رہا تھا۔ یہی آئینہ ہے، درویش نے کہا، جو چہرہ نہیں سچ دکھاتا ہے، اور جو انسان اس آئینے میں خود کو دیکھ لے وہ بدل جاتا ہے۔ سلیم کافی دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کیا میں بدل سکتا ہوں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، جب تم نے سچ دیکھ لیا تو تم پہلے ہی بدلنے کے راستے پر ہو۔ سلیم نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا، مگر اس بار اس کے قدم پہلے جیسے نہیں تھے، وہ ہلکے تھے۔ وہ شہر واپس آیا، مگر اب وہ پہلے والا سلیم نہیں تھا۔ اب وہ کم بولتا تھا، مگر سوچ سمجھ کر بولتا تھا۔ وہ دوسروں کی غلطیاں نہیں نکالتا تھا، بلکہ اپنی اصلاح کرتا تھا۔ اگر کوئی غلطی کرتا تو وہ نرمی سے سمجھاتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے قریب آنے لگے۔ اب لوگ اس سے بات کرتے، اس پر اعتماد کرتے۔ ایک دن ایک شخص نے اس سے پوچھا، تم میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ سلیم مسکرایا اور آہستہ سے بولا، میں نے ایک آئینہ دیکھا۔ کیسا آئینہ؟ وہ بولا، جو چہرہ نہیں سچ دکھاتا ہے۔ سبق: انسان دوسروں کو دیکھنے میں ماہر ہوتا ہے، مگر خود کو دیکھنے سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھو، جو تم دوسروں میں دیکھتے ہو وہ اکثر تمہارے اپنے اندر ہوتا ہے۔ اپنے دل کو صاف کرو، پھر دنیا بھی صاف نظر آئے گی، کیونکہ اصل تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔